چاہے آپ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہوں یا محض تنہائی محسوس کر رہے ہوں، یہ جاننا کہ اکیلے میں کیسے خوش رہا جا سکتا ہے ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے۔ ریسرچرز باقاعدہ ریسرچ کے بعد نہ صرف آپ کو تنہا خوش رہنے کے طریقے بتاتے ہیں بلکہ آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ مدد کی ضرورت ہو تو کس طرح مدد مانگی جائے اور تنہائی محسوس کرنے کے مقابلے میں تنہا رہنا کیا ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں تنہا ہونا ایک جسمانی حالت ہے جہاں آپ دوسروں کی صحبت میں نہیں ہوتے، جبکہ تنہائی محسوس کرنا الگ تھلگ محسوس کرنے کی ایک جذباتی کیفیت ہے، چاہے آپ جسمانی طور پر اکیلے ہوں یا دوسروں کے ساتھ۔ یعنی کہ کوئی شخص تنہا محسوس کیے بغیر بھی تنہا رہ سکتا ہے اور اس کے برعکس کوئی بھیڑ میں بھی تنہائی محسوس کر سکتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذہنی اور جذباتی فلاح و بہبود کے لیے کیسے اقدام اٹھاتے ہیں اور کہاں رجوع کرتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کی گئی ریسرچ کے مطابق تنہائی اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے تجربات کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہ سمجھنے والا کہ ہم اپنی زندگی میں کن تجربات سے گزرے ہیں۔ مزید ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر تنہائی یا لونلینس شارٹ ٹرم ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جیسے آپ اپنے اوپر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، آپ اپنے حالات پر کنسنٹریٹ کر کے اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس دوران سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اکیلے واقعی ناخوش ہیں یا آپ نے اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تنہا ہوں تو ناخوش ہو جانا چاہیے۔ اور یہ جو آپ کا لرن بیہیویئر ہے، اس سے نکلنے کے لیے اگر آپ روز 5 یا 10 منٹ کا مراقبہ کریں اور اپنے آپ کو سجیشنز دیں تو آپ اس ذہنی کیفیت سے نکل سکتے ہیں اور اپنی تنہائی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 20 منٹ کی چہل قدمی بھی انڈورفن کی سطح کو بڑھا سکتی ہے، آپ کے مزاج اور تندرستی کو بڑھا سکتی ہے۔ بہت لمبے عرصے تک بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے اور چلنا پھرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ کو بازار جا کے کچھ لانا ہی پڑے، لیکن چلنا پھرنا اور حرکت میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 2 گھنٹے بیٹھنے سے دماغ میں آکسیجن کو 10% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ سارے کام کرنا چاہیے جو آپ کرنا چاہتے تھے مگر ذمہ داریوں کی بھاگ دوڑ میں آپ نہیں کر سکے۔ کوئی پینٹنگ کیجئے، گانا سنیے، گانا گائیے، کوئی ساز بجائیے، باغبانی کیجئے، اپنی پسند کا ناشتہ بنائیے، اپنی پسند کا ہیئر اسٹائل بنائیے، اپنے حساب سے کپڑے پہنیے اور اب انجوائے کیجئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہاؤ ٹو بی ہیپی الون لانگ ٹرم۔ اگر آپ کی تنہائی طویل مدتی ہے اور آپ کو کافی عرصے تک اب تنہا ہی رہنا ہے تو اس کے لیے بھی خوش رہنے کے بہت اچھے نکات ہیں، طریقہ کار ہیں جن کو اپنا کر آپ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک منظم روٹین بنائیں۔ کس وقت آپ کو بستر پر سونے کے لیے جانا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت واک کرنے جانا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت آپ کو بازار سے سامان لانا ہے۔ یہ چیز آپ کے بائیولوجیکل کلاک کو بیلنس کرے گا اور آپ کی صحت کو بہتر بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن کو بھی اپنے روٹین کا حصہ بنائیے، مراقبہ کیجئے، کنسنٹریٹ کیجئے، اس سے کنسنٹریشن میں اضافہ ہوگا، آپ کی یادداشت بہتر ہوگی اور اپنے آپ پر آپ توجہ مرکوز کر سکیں گے، اپنے آپ پر، اپنے آس پاس پر، اپنے حالات پر اور اپنے فائدے اور اپنی خوشی کے لیے آپ موقع تلاش کر پائیں گے۔ کوئی نئی ہابی شروع کر دیجئے یا کچھ نیا سیکھنا شروع کر دیجئے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگ جب تنہا ہوتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اس وقت کا بہترین ترین مصرف ہے۔ یہ تو ہمیں خیر اپنی زندگی کے شروع سے ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر ابھی تک نہیں کیا تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنے اور اللہ سے قریب کرنے کا۔ ماہرین کے مطابق اپنے احباب میں صرف پازیٹیوٹی رکھنے والے لوگوں کو شامل کیجئے،
مقدار سے زیادہ معیار پر توجہ دیجیے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو کہ حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ چیریٹی ضرور کیجیے، کسی نہ کسی کی آس پاس اپنے مدد کرتے رہیے اور کسی نہ کسی کی ذمہ داری اٹھائیے تاکہ آپ سکون محسوس کر سکیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو کس وقت دوسروں سے مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ جو روٹین سیٹ کیا ہے، اگر آپ یہ کامیابی سے چلا رہے ہیں، جب تک آپ کامیابی سے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جس وقت بھی آپ کی تنہائی نے آپ کے روٹین کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا، اس وقت آپ سمجھ جائیے کہ اب آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ کے فیملی کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ کوئی ذہنی صحت کا کوئی ماہر ہو یا کوئی دوست ہو۔ اس وقت آپ کسی کو اپنے ساتھ شامل کیجیے، اپنی سوچوں کے ساتھ شامل کیجیے اور مدد لیجیے۔